ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، آج ہم جانیں گے ایک بادشاہ کا واقعہ۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھے۔ ایک روز بادشاہ بہت خوش ہوئے اور اپنے 7 بیٹیوں کو بلا کر اپنے 7 بیٹیوں سے کہنے لگا، میں تم سے ایک سوال کروں گا، جس کا جواب مجھے پسند آیا میں اسے اپنے پسند سے انعام دوں گا۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ تو اس 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹی نے جواب دیا، میں آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا پہنتی ہوں۔ تو جب سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس نے بولی، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر بہت غصہ ہوئے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچی کو کسی جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ تو اس بچی نے جواب دیا، جو حکم ابا جان۔ تو اپنے بادشاہ کے سپاہی اس بچی کو لے جا کر کسی جنگل میں چھوڑ کر آئے۔ پھر سپاہی پورے چلے گئے۔ یہ بچی وہاں پر بیٹھتے بیٹھتے دن گزر گئے۔ جب شام کا ٹائم ہوا تو لکڑی ایک جگہ جمع کر اسے جلائے تاکہ ذرا روشنی ہو، کوئی جانور اس کے پاس نہ آئے۔ تو اسی وقت ذرا نزدیک سے کھانستے ہوئے ایک برا کا آواز آیا۔ تو یہ بچی جا کر دیکھے سر کیا اتنے رات میں کون کھانس رہا ہے، کیوں کھانس رہا ہے؟ تو یہ بچی اس گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی کھانس رہا ہے اور پانی پانی پکار رہا ہے۔ تو یہ بچی نے ایک گلاس میں پانی دیے تو پھر وہ بوڑھا آدمی اس بچی سے سوال کرتا ہے کہ بیٹی تم اتنی رات میں کیا کر رہی ہو؟ تو بیٹی نے پورا واقعہ بتایا اس بوڑھے آدمی کو۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت دی۔ اس بوڑھے شخص نے بولے، میں شہر کام کرنے جاتا ہوں اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، جب تک تم گھر کا دیکھ بھال کرو اور بغل میں ندی ہے وہاں سے پانی لے کر آ جانا۔ تو بہرحال اس بوڑھے آدمی نے چلے گئے۔ پھر یہ بچی پورا گھر کا کام کرتی تھی اور اس گھر میں ایک بکری بھی تھی۔ بکری کا دودھ نکالتی تھی، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی تھی اور آدھا باہر رکھ دیتی تھی تاکہ کوئی جانور یا کوئی پرندے بھوکے پیاسے آئے تو اسے پی سکے۔ تو صبح کیا دیکھتے ہیں کہ اس پلیٹ میں دودھ نہیں ہے اور بازوق میں ایک لال پڑا ہوا ہے اور بازوق میں دیکھتے ہیں کہ سانپ کا ایک نشان ہے۔ تب اس بچی نے بچپن میں سنا تھا اگر کوئی سانپ خوشی ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ایک لال اگلتا ہے، اسے بہت زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے، کئی پیسوں میں بکنے والے وہ لال تھے۔ تو اس بچی نے لال کو اپنے گھر لے کے چلے جاتی تھی، روز بھی اسی طرح کرتی تھی۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے تو اس کے پاس 7 لال ہو گئے۔
تو 8ویں روز اس برا شخص گھر آیا، واپس لوٹ کر آیا تو اس بچی نے پورا واقعہ بتایا، اس بچی نے پورا واقعہ بتایا اور اس بوڑھے آدمی کو 3 لال دیے، اسے جا کر شہر میں بیچ کر اور ادھر سے آتے آتے مزدور کو، گھر بلانے والے مزدور کو بلا کر آؤ۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اس لال کو بیچ کر اور ساتھ میں مزدور کو لے کر آیا تو میرے بھائی اور دوستو، محل ایسا تیار کیے کہ اس شہر میں ویسا محل نہیں تھا، اس شہر میں ویسا محل نہیں تھا، ایسا محل تیار کرے اور بغل میں ایک فیکٹری کھول دیے تاکہ غریب یتیم مسکین آ کر اس میں کام کر سکے اور اپنا محنت کر کے اپنا رزق کما سکے۔ تو بادشاہ نے تو یہ حال سنتے سنتے بہت دور تک چلے گئے، یہ شور مچ گیا کہ کسی ایک جگہ شہزادی رہتی ہے اور بہت نرم دل کی ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتی ہے۔ بادشاہ سن کر بہت یہ لگے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے بولو بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ کے سپاہی شہزادی کے گھر آتا ہے اور شہزادی کو کہتا ہے کہ بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، ہمارے بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس شہزادی نے جواب دیا کہ بادشاہ میرے سے ایک شرط پر مل سکتا ہے، بادشاہ میرے سے ایک شرط پر مل سکتا ہے کہ اس سے بولو جب وہ میرے گھر پر آئے تو اپنی بیٹی کے ساتھ آئے۔ تو بادشاہ نے اس کی جواب منظور کی، بادشاہ نے اس کے جواب منظور کیا اور ایک روز بادشاہ اپنے بیٹی کے ساتھ آتا ہے تو جیسے ہی گھر دیکھتا ہے تو بادشاہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسا گھر تو میرے اب تک محلے میں کسی نے نہیں بنایا، ابھی تک ایسا گھر محلے میں کسی نے نہیں بنایا، ایسا گھر بنایا۔ اور بادشاہ دیکھ کر تعجب ہی دیکھتے ہی رہ گئے، ایسا گھر بنایا۔ تو بہرحال بادشاہ اپنے بیٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے کھانے، بہت قسم کے کھانے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے اس شہزادی کو بلایا تو شہزادی نقاب پہن کر باہر آئی تو بادشاہ نے اس شہزادی کو کہتا ہے کہ یہ تو سیم میری بیٹی جیسے دیکھنے میں لگتی ہے، میرے بیٹی جیسی دیکھنے میں لگتی ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے بولا کیا جاؤ نقاب نکال کر آؤ، جاؤ نقاب نکال کر آؤ، کیونکہ اس کا ابا ہی تھے، وہ اس کے ابا ہی تھے، یہ شہزادی کو معلوم ہے کہ میرا ابا ہے وہ۔ تو شہزادی اندر جاتی ہے اور اندر جا کر نقاب نکال کر آتی ہے، اتنا تیار ہو کے آتی ہے میرے بھائی اور دوستو، باقی کہ اس کے بیٹی دیکھ کر تعجب ہونے لگتی ہے، آخر کون آ رہی ہے اتنا سج دھج کے، کون آ رہی ہے؟ تو جیسے ہی اس بچی، اس شہزادی باہر آئے تو بادشاہ دیکھ کر تعجب ہوئے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا کیسے ہوا، یہ سب کیسے ہوا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اس بچی نے پورا واقعہ بیان کرتی ہے، اس بچی نے پورا واقعہ بیان کرتی ہے۔ اور تب یہ اس کے جو باقی کی بیٹی تھی اس نے دل میں بولنے لگے، کاش اس وقت میں بھی بول لیتا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، تو کاش میرا بھی یہ محل ہوتا، میں بھی اتنا امیر ہوتا، میں بھی اتنا پیسے والے ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر دینے پر آئے تو کوئی نہیں رکا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کا مال چھیننے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف اپنے مقدس زبان سے فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلت کرنے والا اللہ ہے، اسے کوئی نہیں رکا سکتا۔ اسی لیے جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر پورا یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور دے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، اس واقعے سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ اللہ کی سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔